دوستو، اسلامی تاریخ کی ایک ایسی لڑائی جس میں کفار کے بڑے لشکر سے بچنے کے لیے مدینے کے چاروں طرف خندق یعنی گڈھے کھودے گئے اور کفار مکہ کی فوج اس خندق کو پار نہ کر سکی۔ ایک طرف جہاں مکے کے کفار مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اسی کوشش میں وہ بہت سے یہودی قبائل اور مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرتے تھے۔ چنانچہ بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلے کفار کے ساتھ ہو گئے۔ تقریباً 10 یا 24 ہزار کا لشکر تیار ہوا، جس میں 4500 اونٹ اور 300 گھوڑے شامل تھے۔ مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور اس فوج کی کمان ابو سفیان کے ہاتھوں میں تھی۔ جب کفار کے بڑے لشکر کے آنے کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا اور یہ رائے قرار پائی کہ مدینے میں رہ کر ہی لڑائی کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ حملے اور فوج سے محفوظ رہنے کے لیے چاروں طرف سے خندق کھودی جائے۔ کیونکہ عرب کے لوگ خندق کو پار کرنے کی ترکیب سے ناواقف تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تجویز کو پسند کیا۔ مشورے کے بعد خندق کھودنے کا کام شروع کیا۔ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھودی گئی۔ چاروں طرف سے اتنا کھودنا آسان نہیں تھا، ایک حصے کو کھودنے کے لیے 10 آدمیوں کی جماعت تھی۔ خندق کھودتے سمے ایک جگہ سخت پتھر آ گیا، سب نے توڑنے کی کوشش کی اور ناکام ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ وہاں سے آپ اسی بڑے چٹان کے پاس پہنچے اور کدال سے آپ نے اس چٹان پر وار کیا، لیکن اس چٹان پر سگاف پڑ گیا اور ساتھ ہی روشنی نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا، مجھ کو ملک شام کی کنجیاں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اس چٹان پر وار کیا تو وہ پوری طرح پھٹ گیا۔ دوسری بار بھی روشنی نکلی اور آپ نے پھر سے اللہ اکبر کی آواز بلند کی اور فرمایا، مجھ کو ملک فارس کی کنجیاں دے دی گئیں۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے کی بشارت دی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کی وجہ سے شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دیکھا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے تاکہ فاقہ کی وجہ سے کمر جھک نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کفار کا لشکر جب خندق کے سامنے آیا تو چاروں طرف گڈھے کو دیکھ کر بہت حیران رہ گئے، کیونکہ اس سے پہلے عربوں نے اس قسم کی خندق نہ دیکھی تھی۔ ہر طرح سے خندق پار کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے۔ تقریباً 1 ماہ تک کفار وہیں رہ کر خندق پار ہونے کی کوشش کرتے رہے لیکن کبھی کامیابی نہیں ملی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں بہادری سے ڈٹے رہے اور کفار کا مقابلہ کرتے رہے۔ جنگ کے 27ویں دن ایک زور کی ہوا چلی اور کفار کے خیموں کو اڑانے لگی، شمع بجھنے لگی، گویا تمام لشکر اسی آندھی سے خوف میں آ گئے اور واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ کفار بھاگ گئے اور میدان خالی ہو چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس چلے گئے۔ دوستو، یہ جنگ خندق کا ہم نے جو واقعہ ہے آپ کو بہت شارٹ طریقے سے بتایا ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کو ہم فل تفصیل سے بتائیں گے آنے والی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، بیل آئیکن بٹن دبائیں جس سے کہ نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم۔